السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد راشد شاہب گورکھپوری، نگراں شعبہ تحفظ ختم نبوت، جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کا ایک کتابچہ ہے، کذاب زمانہ شکیل بن حنیف سے ہوشیار، جس میں حضرت نے فتنہ شکیلیت سے متعلق باتوں کو درج فرمایا ہے۔ جی چاہا کہ آپ سامعین تک اس بات کو آڈیو کی شکل میں پیش کر دیا جائے، تو میں پیش کر رہا ہوں شکیل بن حنیف کا تعارف۔ اس کا وطن عثمان پور، ضلع دربھنگہ، صوبہ بہار ہے۔ اس نے نہایت غریب پسماندہ گھرانے میں آنکھ کھولی، شروع ہی سے روزی روٹی کی فکر میں گرفتار تھا، دینی تعلیم سے بالکل ناواقف تھا۔ البتہ اسکول میں کچھ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کی تلاش میں دہلی چلا آیا۔ یہاں محلہ نبی کریم میں ہارڈ ویئر کی دکان کی، پھر آہستہ آہستہ کسی خفیہ طاقت کے اشارے پر مہدی و مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ حقیقی مہدی عیسیٰ و دجال کا غلط معنی بیان کرنے لگا۔ اس کتابچہ میں اس کے اس دھوکے کو واضح کیا گیا ہے۔ شکیلیوں کے کام کا طریقہ۔ شکیلیوں کے پرچارک بڑے خفیہ انداز میں ایک ایک مسلمان پر انفرادی محنت کرتے ہیں، علامات قیامت بیان کرتے ہیں، اس کے سامنے دجال اعور کی منمانی صفات بیان کرتے ہیں، حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق احادیث میں بیان کردہ علامتوں کو شکیل بن حنیف کی منشا کے مطابق اس کا نام لیے بغیر ذکر کرتے ہیں۔ جب ذہن سازی کرتے کرتے مہدی اور عیسیٰ گرویدہ بنا دیتے ہیں، تب اس سے کہتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ کا ظہور ہو چکا ہے، چلیے آپ کو ان سے ملاقات کرا دیتے ہیں۔ اس طرح اورنگ آباد، مہاراشٹر لے جا کر بیعت کے نام سے شکیل کے ہاتھ پر مرتد کر دیتے ہیں۔ دوسری خاص بات شکیلیوں کی یہ ہے کہ یہ عام طور پر دیکھنے میں بڑے سادے لگتے ہیں، ظاہری وضاقتہ اسلامی اپناتے ہیں، صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، تمام نمازیوں کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں، پائجامہ ٹخنے سے کچھ زیادہ ہی اوپر چڑھا ہوتا ہے، وہ خود کو سنت و شریعت کا پابند ہونے کا تاثر دیتے ہیں۔ ایک سادہ لو مسلمان جو ان کی فریب کاریوں اور مکاریوں سے واقف نہیں ہوتا، ان کی یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے۔ آخر وہ کون مسلمان ہوگا جو ان کی ظاہری حالت سے متاثر نہ ہو؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روز مرہ ملنے والے لوگوں سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ محنت کر کے انہیں ایمان سے دور کر دیتے ہیں۔ شکیلیوں سے مسلمان دھوکہ نہ کھائیں۔ شکیل اور اس کے ماننے والے اسلام کے بنیادی عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے منکر ہیں، لہذا اپنے خیال میں اسلام کے دیگر عقائد ماننے کے باوجود یہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ لوگ خوشگمانی میں خواہ کتنے ہی نمازیں پڑھ لیں، تسبیحات کا اہتمام کر لیں، اوراد و وظائف میں لاکھوں لوگوں سے سبقت لے جائیں، اوابین، تہجد، اشراق اور چاشت کی پابندی کریں، صدقات و خیرات اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان ساری نیکیوں کا آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتلائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی حیات دنیاوی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی، وہ اسی گمان میں رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں دوسری جگہ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کی دنیا میں کی جانے والی تمام تر محنتیں و مشقتیں رائگاں شمار ہوں گی۔ عمل ان کا ہوا رخصت، عقیدوں میں خلل آیا، کوئی پوچھے کہ ان کے ہاتھ میں کیا نعم البدل آیا، کوئی پوچھے کہ ان کے ہاتھ کیا نعم البدل آیا۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ اب حضرات کے سامنے حضرت مہدی کا مختصر تعارف، حضرت مہدی کے متعلق شکیل کا باطل نظریہ، یہ ساری چیزیں پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔